اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے لونگ پر سورہ کوثر کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو چھوٹے بچے تو کیا ان پڑھ لوگ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کا طریقہ کار سمجھ میں آ سکے۔ تو پیارے دوستو، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو غربت سے نکال کر امیر کی طرف لے آئے گا، لہٰذا آپ نے اس وظیفے کو پورے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور کامل یقین توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین جانے میں نے خود لوگوں کو غربت سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کسی نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے اس کی قسمت کو بدل دیا ہے، اس کی زندگی بدل گئی، یہاں تک کہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوست و احباب تک بھی ضرور پہنچانا ہے۔ اس سے آسان وظیفہ آپ نے آج تک نہ ہی دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا، یہ ایسا وظیفہ ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کی مکمل توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف آپ نے 2 لونگ کے دانے لے لینے ہیں، کسی بھی آپ دکان پر جائیں، پنساری کی دکان پر، وہاں سے آپ کو یہ لونگ مل جائیں گے۔ آپ نے صرف اور صرف 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور آپ کا اس وظیفے پر کوئی بھی خرچہ نہیں ہے، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کرنے ہیں اور اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے، اس وظیفے کو کرنے والے کے لیے اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے زندگی کے راستے کھول دیتا ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو تو اللہ پاک اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ پاک جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، یوں سمجھے کہ یہ اس وظیفے کی شرط ہے۔ اور دوسری بات، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار بھی لازمی کرنا ہے، کیونکہ جو استغفار ہے یہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک استغفار کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو جب آپ 2 دانے لونگ کے لے لیں تو آپ ان 2 دانوں کو سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں لے کر اپنی مٹھی کو، اپنے ہاتھ کو بند کر دیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر کے اندر آپ نے 7 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس کو پڑھنا ہے، اور آخر کے اندر وہی درود پاک، درود ابراہیمی جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر کے اندر پڑھنا ہے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ اپنی جو آپ نے مٹھی بند کی ہوئی ہے اس مٹھی کو کھول کر ان 2 لونگ کے دانوں پر آپ پھونک مار دیں۔ پھر اس لونگ کے جو 2 دانے ہیں اس کو کسی چھوٹے سے کپڑے کے اندر بند کر کے اپنی الماری کے اندر رکھ دے، جہاں آپ ساز و سامان، پیسے وغیرہ، رقم وغیرہ رکھتے ہیں، گھر کے کسی بھی آپ الماری کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسی آپ کی قسمت سنورتی ہے، کیسے آپ کی غربت کے دن دور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں کے اندر دولت مند آدمی بن جائیں گے، آپ کی قسمت سنور جائے گی، اور آپ کے جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی وہ دور ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ ایک خوشحال اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس وظیفے کو گھر کا کوئی بھی افراد کر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو زندگی میں 1 ہی مرتبہ کرنا ہے، اور ان 2 لونگ کے دانوں کو
کسی اچھے کپڑے کے اندر بند کر کے الماری کے اندر رکھ دینا ہے، بس پھر اس کے بعد اپنے کاموں کو انشاءاللہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام کام کو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر ایک مقصد میں کامیاب عطا کرے گا، اور اس کے بعد آپ کی جو دولت ہے، دولت کی کمی کو دور کرے گا، رزق کی بارش برسے گی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔